السلام علیکم، میرا نام عبد الرحیم ہے۔ میں مختلف حدیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام احمد کی جو مجموعہ احادیث ہے اس سے کچھ حدیث ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 1339، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد میں ہوتا ہے تو شیطان اس کے سے کوئی بہانہ بناتا ہے، جیسے آدمی اپنے جانور سے کوئی بہانہ بناتا ہے، جب وہ اس کے لیے ٹھہر جاتا ہے تو وہ اسے جھکا لیتا ہے یا لگام لگا دیتا ہے، لگام ڈال دیتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، تم یہ سب کچھ دیکھ رہے ہو جسے جھکا لیا گیا، تو تم اسے ایسے جھکا ہوا ہی دیکھتے ہو کہ وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اور جسے لگام ڈال دی جاتی ہے تو وہ اپنا منہ کھول لیتا ہے اور اس طرح اللہ کا ذکر نہیں کرتا۔ ایک اور حدیث ہے 1340، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا، جب تم میں سے کوئی مسجد میں کھنکھار پھینکے تو وہ اسے چھپا دیا کرے، کہیں ایسا نہ ہو وہ کسی مومن کے جسم یا کپڑے پہ لگ جائے اور اس طرح اسے تکلیف ہو۔ ایک اور حدیث ہے 1341، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلے کی سمت میں ایک کھنکار نظر آیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو اپنے رب سے مناجات کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے ہوتا ہے، اس لیے تم میں سے کوئی شخص قبلے کی طرف نہ اپنی دائیں طرف کھنکار پھینکے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی منگوا کے اسے کھرچ دیا اور خوشبو منگوا کے وہاں لگا دی۔ ایک اور حدیث ہے 1342، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں تھوکے تو اسے دفن کر دے، اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تو اپنے کپڑے میں تھوکا کرے۔ ایک اور حدیث ہے 1343 ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے قبلے میں ایک کھنکار دیکھا اور اسے کنکری سے کھرچ دیا، پھر آدمی کو اپنے سامنے اور دائیں طرف تھوکنے سے منع کیا اور فرمایا، آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی بائیں طرف یا بائیں قدم کے نیچے تھوکا کرے۔ ایک اور حدیث ہے 1344، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں کھجور کی ٹہنیاں رکھنا پسند کرتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں یہی ایک ٹہنی تھی کہ آپ مسجد میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے قبلے میں کچھ کھنکھار دیکھا تو اسے کھرچ لیا یہاں تک کہ وہ اسے صاف کر دیا، پھر غصے کی حالت میں لوگوں کی طرف متوجہ ہو کے فرمانے لگے، کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی آدمی آئے اور اس کے چہرے پہ تھوک دے؟ غور کرو، جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا رب اس کے سامنے ہوتا ہے اور فرشتہ اس کی دائیں جانب، اس لیے وہ اپنے سامنے یا دائیں جانب نہ تھوکے بلکہ وہ اپنے بائیں قدم کے نیچے یا اپنی بائیں طرف تھوکے، اگر اس کو جلدی پڑے تو وہ اس طرح کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے کے بعض حصے کو بعض پہ مل دیا۔ راوی حدیث یحییٰ نے اس تمثیل کی وضاحت کرتے ہوئے اپنے کپڑے میں تھوک کر اسے مل دیا۔ ایک اور حدیث ہے 1345، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد میں تھوکنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ اسے دفن کرنا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1346، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز میں ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، اس لیے کوئی آدمی اپنی دائیں طرف نہ تھوکے۔ ایک اور حدیث ہے 1347، سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد میں تھوکنا برائی ہے اور اسے دفن کرنا نیکی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1348، ابو سعد کہتے ہیں، میں نے سیدنا واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد دمشق میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، انہوں نے اپنے بائیں قدم کے نیچے تھوک کے سے قدم کے ساتھ رگڑ دیا۔ جب فارغ ہوئے تو میں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہو کے مسجد میں تھوک رہے ہیں۔
سو سیدنا واصلہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ ایک اور حدیث ہے 1349، سیدنا ابو سہلہ صاحب بن خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی لوگوں کو نماز پڑھا رہا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ رہے تھے۔ اس نے دوران نماز قبلے کی طرف تھوکا۔ جس وقت وہ فارغ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص آئندہ نہیں نماز پڑھائے۔ بعد میں جب اس نے نماز پڑھانے کا ارادہ کیا تو لوگوں نے اسے منع کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اسے سنا دیا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا ہاں میں نے منع کیا ہے کیونکہ تو نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف دی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1350، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت مجھ پہ اپنے اچھے اور برے اعمال کے ساتھ پیش کی گئی۔ میں نے ان کے اچھے اعمال میں راستے سے تکلیف دیا چیز ہٹانا اور برے اعمال میں مسجد میں غیر مدفون کو خنخار دیکھا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1351، سیدنا طارق بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو نماز پڑھے تو اپنے آگے اور دائیں طرف نہ تھوک، البتہ اپنے دائیں جانب دھونک لیا کر بشرطے وہ خالی ہو، یعنی اس وقت کوئی نمازی نماز نہ پڑھ رہا ہو، وگرنہ اپنے قدم اٹھا اور اس کے نیچے تھوک کر اسے مل دے۔ ایک اور حدیث ہے 1352، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک خطبے میں فرمایا لوگوں تم دو درخت تھوم اور پیاز کھاتے ہو، میں تو انہیں خبیث مکروہ ہی سمجھتا ہوں۔ اللہ کی قسم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا جب آپ کسی آدمی سے اس کی بو محسوس کرتے تو اس کے متعلق ایسا حکم دیتے کہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے مسجد سے باہر نکال دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ بقی مقام پہ لایا جاتا۔ اگر کسی شخص نے اس کو کھانا ہی ہے تو پکا کے اس کی بو کو ختم کر لیا کرے۔ ایک اور حدیث ہے 1353، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درخت پیاز یا لہسن کھائے وہ اللہ تعالیٰ کے گھروں یعنی مسجدوں میں نہ آئے۔ ایک اور حدیث ہے 1354، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اس درخت یعنی تھوم سے کچھ کھا لیا تو وہ ہماری مسجد میں آ کے ہرگز ہمیں تکلیف نہ دے۔ ایک دوسرے مقام میں فرمایا ایسا شخص نہ ہماری مسجد کے قریب آئے نہ تھوم کی بو سے ہمیں اذیت پہنچائے۔ ایک اور حدیث ہے 1355، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم خیبر کی فتح سے آگے نہیں بڑھے تھے کہ سبزی کھیت میں گھس گئے، لوگوں کو بھوک لگی ہوئی تھی اس لیے ہم نے اسے کھایا، پھر ہم مسجد میں چلے گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بو محسوس کی تو فرمایا جو شخص اس خبیث مکروہ درخت سے کچھ کھا لے وہ مسجد کے قریب نہ آئے۔ لوگ کہنے لگے یہ حرام کیا گیا، یہ حرام ہو گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر موصول ہوئی تو آپ نے فرمایا لوگوں مجھے اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ اشیاء کو حرام کرنے کا کوئی اختیار نہیں، دراصل یہ ایسا درخت ہے جس کی بو مجھے ناپسند لگتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1356، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تھوم یا پیاز کھائے تو وہ ہم میں سے یا ہماری مسجد سے علیحدہ رہے، وہ اپنے گھر میں ہی بیٹھا رہے۔ ایک اور حدیث ہے 1357، سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں تھوم کھا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت پڑھا چکے تھے، اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز فارغ ہوئے تو میں ایک رکعت ادا کر کے ان کے لیے کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوم کی بو محسوس کی اور فرمایا جو شخص سبزی کھائے تو اس کی بو ختم ہونے تک ہرگز ہماری مسجد کے قریب نہ آیا کرے۔ مغیر بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نماز پوری کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا غردر ہے، اپنا ہاتھ مجھے دیجیے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے آپ کو نرم پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنا ہاتھ دے دیا، پھر اسے اپنے آستین میں داخل کر کے سینے تک پہنچایا۔ میں نے سینے پہ بندھے ہوئی پٹی محسوس کرتے ہوئے فرمایا واقعی تیرا عذر ہے۔
ایک اور حدیث ہے 1358، عمر بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ ان کے دادا سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں خرید و فروخت کرنے، اشعار پڑھنے، گمشدہ چیز کا اعلان کرنے اور جمعے کے دن نماز سے پہلے حلقہ بنا کے بیٹھنے سے منع کیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1359، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں خرید و فروخت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1360، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایسے آدمی کو سنے جو مسجد میں گمشدہ چیز کا اعلان کر رہا ہو تو وہ اسے کہے اللہ یہ چیز تجھ کو نہ پہنچائے، کیونکہ مساجد اس کے لیے تو نہیں بنائی گئیں۔ ایک اور حدیث ہے 1361، سیدنا بریدہ اسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک عربی نے مسجد میں فجر کے بعد اعلان کیا، کس نے سرخ اونٹ کو بلایا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اسے نہ پائے، یہ مسجد صرف اس مقاصد کے لیے ہیں جن کے لیے ان کو تعمیر کیا گیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1362، سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مساجد میں نہ حدود کا نفاذ کیا جائے اور نہ قصاص لیا جائے۔ ایک اور غیر مرفوع روایت میں مزید یہ ہے، الفاظ بھی ہیں، نہ ان میں اشعار پڑھے جائیں۔ ایک اور حدیث ہے 1363، اقابر بنو شیبہ کی ماں ام عثمان بنت سفیان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی۔ یہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیبہ کو بلوایا، اس نے دروازہ کھولا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہو کر واپس آ گئے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے، شیبہ واپس چلا گیا، لیکن جلدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد پھر سے بھیجا کہ وہ کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن۔ سو وہ آپ کے پاس پہنچ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے بیت اللہ میں ایک سینگ دیکھا ہے، اسے چھپا دے۔ اسی حدیث کا ایک اور راوی کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ بھی فرمایا، بیت اللہ میں نمازیوں کو غافل کرنے والی کسی چیز کا ہونا نامناسب ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1364، ایک دوسری سند سے مروی ہے، صفیہ بنت شیبہ کہتی ہیں، بنو سلیم کی عورت جو ہمارے گھر والوں میں سے اکثر کی والدہ ہے نے مجھے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کو پیغام بھیجا۔ ایک مرتبہ راوی نے یہ کہا کہ اس عورت نے عثمان بن طلحہ سے پوچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے کیوں بلوایا تھا؟ عثمان بن طلحہ نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، جب میں بیت اللہ میں داخل ہوا تو میں نے مینڈے کے 2 سینگ دیکھے، پھر میں بھول گیا کہ تجھے ان کو ڈھانپنے کا حکم دوں، اس لیے اب انہیں ڈھانپ دے، کیونکہ بیت اللہ میں کسی ایسی چیز کا ہونا مناسب نہیں جو نمازی کو مشغول کر دے۔ سفیان فرماتے ہیں، مینڈے کے 2 سینگ بیت اللہ میں ہی رہے، جب بیت اللہ کو آگ لگی تو وہ بھی جل گئے۔ ایک اور حدیث ہے 1365، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ لوگ مساجد کے بنانے میں ایک دوسرے سے فخر کرنے لگ جائیں گے۔ ایک اور حدیث ہے 1369، سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم مسجد میں سوتے تھے، قیلولہ کیا کرتے تھے، حالانکہ ہم نوجوان تھے۔ ایک اور حدیث ہے 1370، دوسری سند کی مروی حدیث کے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میرے لیے مسجد کے علاوہ نہ کوئی رات گزارنے کی جگہ ہوتی، نہ کوئی اور پناہ گاہ۔ ایک اور حدیث ہے 1371، عباد بن تمیم اپنے چچا سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक टांग पे दूसरी टांग रख के मस्जिद में बैठकर पीठ के बल चित लेटे हुए थे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।